اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نیکسٹ جو سٹوری ہے ہماری، جو نیکسٹ نبی کی جو سٹوری ہم لوگ آج انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں، وہ ہے یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کو اگر آپ انگلش میں جب ہم لوگ پروفٹ سٹوریز پڑھتے ہیں، اگر آپ کو وہاں پر جونا کر کے نظر آتا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ دیکھیے، یونس علیہ السلام کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی زبردست کہانی ہے، اور میرے خیال سے ہر ایک بچہ، ہر مسلمان یہ سٹوری جانتا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو ذوالنون کر کے کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کو ذوالنون کر کے ان کو ایک لقب دیا گیا ہے، ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، ذوالنون۔ ذوالنون یعنی ایک جو بڑی سی مچھلی جو رہتی ہے ان کے کمپینین، ایک بڑی سی فش کے کمپینین کو بولتے ہیں ذوالنون۔ اوکے، اللہ تعالیٰ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یونس علیہ السلام ایک نبی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینیوا کر کے ایک جگہ میں بھیجا تھا۔ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے، اراؤنڈ 10 لاکھ بول سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ اور یونس علیہ السلام، جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر پروفٹ جو بھی آئے وہ دین کا کام کرتے تھے، توحید کا کام کرتے تھے، وہ لوگوں کو بلاتے تھے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، برائی سے بچو۔ اور جو لوگ تھے وہاں پر، جہاں پر یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ جو لوگ تھے وہ توحید پر نہیں تھے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب یونس علیہ السلام ان کو جا کر بہت بار ان کو وارن کرتے تھے، بولتے تھے کہ دیکھو، ہمارے سے پہلے جو جنریشنز گئے ہیں، ہمارے پہلے سے جو نبی آ کر گئے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب میں ڈالا تھا۔ جب انہوں نے بات نہیں سنا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ اور یہ لوگ بھی جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ پہلے کے جو جنریشنز آئے تھے ان پر عذاب آیا تھا۔ یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ پہلے کے جو لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا، کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھے۔ پھر بھی وہ لوگ ایسے تھے کہ یونس علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنتے تھے۔ یونس علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان سے، ایک بار، 2 بار، 3 بار، بہت بار ان سے کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈرایا بھی، ان کو دھمکایا بھی۔ یعنی ڈرایا کس چیز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب سے بچو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو، اگر تم لوگ توحید پر نہیں رہو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ پھر بھی یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ میجورٹی میں تھے، بہت سارے لوگ تھے، یہ لوگوں نے یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا۔ تو یونس علیہ السلام نے سوچا، میں یہاں سے یہ لوگوں سے تو میں جیت نہیں سکوں گا، کیونکہ یہ لوگ میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ تو ایک کام کرتا ہوں، اس سے اچھا میں ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہوں جہاں پر میں لوگوں کو دین کی بات بتا سکوں گا، توحید کی بات بتا سکوں گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کو یہ لوگوں پر ٹائم ویسٹ کرنے سے اچھا، یہ لوگ تو میری بات نہیں سن رہے ہیں، تو اس سے اچھا میں ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پر لوگوں کو توحید کی بات کروں گا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہ رہے تھے، توحید کی بات لوگوں تک پھیلانا چاہ رہے تھے، یہاں پر لوگ سن رہے نہیں تھے، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا اور وہاں پر جا کر توحید کا کام کروں گا، دین کا کام کروں گا۔ دیکھیے، یہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اب تک ان کو حکم نہیں ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اب تک حکم نہیں دیا تھا کہ آپ یہاں سے، جو آپ کا جو نینیوا جو پلیس ہے وہاں سے چھوڑ کر کے آپ کو دوسری جگہ جانا ہے، کیونکہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ جو بھی پروفٹ جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام کو ان کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ کو یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے۔ تو وہ اپسیٹ تھے، اور اپسیٹ میں کیونکہ کوئی نہیں یہاں پر اسلام ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو وہ اور غصے میں بھی انسان آ جاتا ہے نا کہ اتنا بولنے کے باوجود کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ دیکھیے، یہ ایک بہت اچھا اگزامپل ہے ہم سب کے لیے کہ جب ہم لوگ کسی نان مسلم کے پاس جاتے ہیں اور جب ہم لوگ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جب نہیں سنتے ہماری بات، تو ہم لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں سمجھ رہا، میں اتنا ایکسپلین کر رہی ہوں اس کو، پھر بھی یہ میری بات نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیے، یہ اس کا اگر آپ سٹوری دیکھتے ہیں تو آخر میں کیا ہو گیا، آخر میں جو یونس علیہ السلام نے جو دعوت کا کام کیے تھے وہ کیا ہوا اس کا۔
تو ہم لوگ کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کہ ہم لوگ نے ایک بار بولے، 2 بار بولے، 3 بار بولے، نہیں ہو سکتا ہے اور 1-2 بار بولنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ دین پر آ جائے۔ تو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ یہ سٹوری میں ہم لوگ وہی دیکھیں گے کہ جلد بازی نہیں کرنا ہے، صبر کرنے کی طاقت رکھنا ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے کیا سوچا کہ میں یہاں سے ان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اور یونس علیہ السلام نے کیا کہ وہاں پر ایک بوٹ تھی، بہت بڑی سی بوٹ تھی، وہ جا کر وہ بوٹ میں بیٹھ گئے۔ دیکھیے اب یہاں سے یونس علیہ السلام اپنی سٹی سے، اپنی جگہ سے نکل گئے ہیں، اور وہاں پر جو ان کی جو پلیس تھی، ان کی جو سٹی تھی، وہاں پر جو لوگ تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈارک کلاؤڈز، یعنی کیا ہے، بہت بڑے بڑے بادل آ گئے، اتنے اندھیرے کے بادل تھے کہ وہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگ گیا کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام نے ان کو بار بار ان کو وارن کیے تھے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں سنو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور وہ جانتے تھے کہ اس کے پہلے جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا، پنشمنٹ بھیجا تھا، اور ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی تھی۔ دیکھیے یہ ایک ایسی قوم ہے جو ایک ساتھ میں انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، ایک ساتھ پر وہ توحید پر آ گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ بادلوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی پنشمنٹ آ رہا ہے، اور انہوں نے سارے کے سارے وہ ایک اسلام پر یعنی توحید پر آ گئے۔ یہ ایک ہی امت ہے، اگر جتنے نبی ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں سے کوئی ایسی امت نہیں ہے جو جب پنشمنٹ جس نے دیکھی اور اس کے بعد وہ اسلام پر، وہ توحید پر واپس لوٹ کر آئے، وہ اللہ تعالیٰ سے غلطی کی معافی مانگے اور وہ اپنے توحید پر لوٹ کر آئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یونس علیہ السلام جلدی میں چلے گئے۔ دیکھیے یہ لوگوں کو جب پنشمنٹ نظر آ رہا تھا تو یہ امت نے ساری کی ساری لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اب یہ بات جو تھی یہ یونس علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے، اور یونس علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ اب یونس علیہ السلام شپ میں ہیں، اور جب یہ لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، توحید پر آ گئے، تو جو پنشمنٹ ان کے اوپر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پنشمنٹ کو واپس لے لیا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کبھی ہمارے پہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے، اگر ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پلٹ جاتے ہیں، اگر ہم استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی تکلیف آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیں گے انشاءاللہ۔ بس اتنا ہی ہے کہ ہم کو پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ سوچئے وہ ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے کے لیے ڈارک کلاؤڈز، بادل بھیج رہے تھے، اور اگر اس ٹائم پہ شاید اگر وہ قوم اگر معافی نہیں مانگتی تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ یہ قوم کو بھی ختم کر دیتے، ان کو بھی عذاب آ جاتا۔ پر یہ ایک ہی امت تھی، ایک ہی قوم تھی جنہوں نے اس عذاب کو دیکھ کر کے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ تو اب ماشاءاللہ کیا ہو گیا تھا، اب یہاں پر یہ لوگ سارے کے سارے توحید پر تھے اور سارے کے سارے اسلام پر چلنے لگے تھے۔ اب یہ بات یونس علیہ السلام کو بالکل بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ اب یونس علیہ السلام یہ سٹی چھوڑ کر شپ میں نکل گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ شپ میں کیا ہوتا ہے، اور یونس علیہ السلام کے ساتھ پھر شپ میں کون سی وہ دعا پڑھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔